بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درس صحیح بخاری کا 13واں پارٹ ہے اور الحمدللہ ہم سب نے سال میں مکمل کر لیے ہیں. اللہ سبحانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال مبارکہ کے فعل میں ہم سب کے دونوں جہان کو منور فرمائے. دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. چونکہ رمضان المحترم بھی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک دن یا 2 دن اور اتفاق سے بڑی اچھی حدیث بھی باب نمبر 39 کی حدیث نمبر 53 اس حساب سے ہے. تشریف لائیں. الحمدللہ ہم اس کتاب کے درس میں بیٹھے ہیں جس کا درجہ قرآن پاک کے بعد کا ہے. نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حساب سے ہم تعریف کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن ایگزیکٹ قرآن و حدیث جب پیش کریں یہ سب سے بڑا نعت کا حق ادا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا حق. جیسے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خدا سے بات کرنے کا کبھی بھی من کرے تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو. کون ایسا بندہ ہوگا جو اللہ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہو؟
کلام الہی پڑھو گے تو خدا سے بات کرنے کا ثواب اور سعادت ملے گی، اور حدیث رسول پڑھو گے تو مصطفیٰ سے بات کرنے کی سعادت ملے گی۔ تو در حقیقت اس محفل میں ہم مصطفیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے، حبیب پاک کے سب طفیل میں ہمارے کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے۔ چونکہ شعبان سے پہلے جو رجب کا مہینہ تھا، زراعت کی کیٹیگری آپ جانتے ہوں گے۔ جب آپ دانہ لگاتے ہیں تو دانہ لگانے کے بعد پھل نہیں ہوتا، پہلے وہ درخت کی شکل میں آتا، پکنا بولتے نہیں۔ تو رجب جو تھا وہ ایک بیج بونے والا مہینہ تھا، شعبان میں وہ ایک درخت، رمضان جو آ رہا ہے وہ پھل کا مہینہ ہے، وہ کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا، اور رمضان امتی کا۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب اس نے دیا ہے حبیب کے صدقے میں تو ہم سب کو اس کی سعادتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔ پہلے ہم اپنے معمول کے مطابق 13ویں پارٹ میں ایک حدیث پاک جو بڑی اچھی حدیث ہے، اور رمضان میں 3 کام ضرور کرنا، خود کے اندر چنچلانا تھوڑا کم کر دیجیے، ہاں، اور باطن کی صفائی، یہ مین چیز ہے، اندر کی صفائی۔ ظاہر ہے کھانا اندر ہی جاتا ہے، اور نہیں کھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے، کہیں کو نہیں کھا رہے، رکھ کے کھانا۔ میں بزرگوں کے اخبار پڑھ کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، توجہ سنیے۔ کہ کھانا آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ نہیں کھاتے، ہے نا؟ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے روزے کی حالت میں، کھانے سے ڈر لگ رہا آپ کو، دیکھیں بھی تو کیوں؟ دیکھیے نا، یہ جو کھانا کھائیں گے نا آپ، اس سے فزیکلی طور پر آپ اسٹرانگ ہوں گے، بس جسم کے لیے کھاتے ہیں، اور جو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روحانی طاقت آپ کے اوپر حاوی ہے، روحانیت آپ کو روک رہی ہے، ضرورت نہیں ہے کھانے کی۔ اگر روزے میں آپ نے کھانے پینے کے اہتمام سے زیادہ روحانیت کا اہتمام کیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی بھی دنیا آپ پر حاوی نہیں ہوگی، دین ہمیشہ آپ پر حاوی ہوگا، اور دین حاوی رہا تو دنیا آپ کو آٹومیٹک حاصل ہوگی۔ اللہ خود فرماتا ہے مَن یُرِدْ ثواب الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی طلب کرے گا میں اسے دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ اس لیے 2 in 1 جس کو بولتے ہیں وہ آخرت کی طلب میں ہے۔ آج کی نشست خاص طور سے صحیح بخاری کے درس میں ہے کہ رمضان کا ہم استقبال بھی ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں کریں، پریکٹیکلی طور پر کریں۔ ہم بولیں نہیں کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ 30 دن ہے نا، کم سے کم 30 پارے تو ہم ایک قرآن کو مکمل کر سکتے ہیں، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھنا صرف حافظ صاحب کا کام نہیں ہے، ہر مومن کا کام ہے۔ جس کو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھے، جس کو پڑھنے نہیں آتا ہے وہ کم سے کم دیکھے تو قرآن پاک، انگلی تو رکھے، آنکھوں سے تو لگائے۔
میں مسلسل ایک مہینے سے موبائل کے حوالے سے بہت اسٹرکٹلی گفتگو کر رہا ہوں کہ موبائل کو خدا کے واسطے فلیش موڈ میں جائیے. آپ 30 سال 40 سال پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیں تو جس کے گھر میں ٹی وی ہوتی تھی نا اس پر کپڑے ڈال دیتے تھے. یہ مہینے میں نہیں دیکھنا کہتے, ایسا خوف ہوتا تھا. اور آپ سوچیں نا سر, شرابی اپنے شراب پینے کو بند کر دیتا, ان سے عبرت پکڑے. جو شرابی ہے نا وہ بھی نہیں شراب پیتا, اس پورے مہینے کا اہتمام اور احترام کرتا. آپ کنٹینیو اچھے ہیں تو اس میں مزید ہونا چاہیے. مزید یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو اور زیادہ سے زیادہ مردوں کا ٹائم مسجد میں گزرے, اچھی صحبت میں گزرے, ذکر و اذکار میں گزرے. آپ سوچیں آج فلسطین لہو لہان ہے, غزہ پریشان ہے, مگر وہ مقام ہے جہاں نبی کی امامت حاصل ہے. اس مقام کو انبیاء کرام کا اقتداء وہاں ہوا ہے. اب ایسے عظیم الشان مقام پر جب یہ سب ہو رہا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اپنے ملک میں مسلمانوں پر جو زندگیاں تنگ کرنے کی ٹھان لی ہے. ابھی جمعہ کی نماز میں دیکھے ہو کیسے لات مارے گئے وغیرہ ہیں. یہ ان کا ظرف ہے, یہ ان کی بدقسمتی ہے. ہم تو مار کھا کے بھی خدا سے قریب ہوں گے. آج تمہارے پاس لاٹھی ہے تو جدھر چاہو بھینس کو لے جاؤ, لیکن قرآن کہتا ہے دن بدلے گا. تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ دن ہے جس کو ہم کبھی اس کے پلے میں کبھی اس کے پلے میں ہم لائیں گے. لیکن خدا کو دعا قبول کرنے کا ایک موقع تو دو. اس لفظ موقع پر غور کیجیے. اب ہم سب بولتے ہیں حضرت ایک ٹائم دیجیے, ایک موقع دیجیے, ایکسکیوز می, یہ سب جملہ بولتے ہیں نا. میں بڑے حسرت میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اللہ کو ایک موقع تو دعا قبول کرنے کا. اللہ وہی ہے نا, رسول وہی ہے, سب کچھ جب وہی ہے پھر دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ موقع نہیں دے رہے. خدا آپ کو موقع پہ موقع دے رہا ہے, لیکن آپ اللہ کو دعا کی قبولیت کا موقع ہی نہیں دے رہے. وہ موقع آپ کو اس سال انقلابی رمضان بنا کر دیجیے, اور انشاءاللہ باطل مٹے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. حق واضح ہوگا, یہ اللہ کا فرمان ہے. دیر ہوگی اندھیر نہیں ہوگی حق کے لیے. مسلمانوں تم کامیاب ہوگے. مرنا جینا یہ کامیابی نہیں, اللہ رسول خوش ہو جائیں یہ کامیابی ہے. پہلے لوگ حج کو جاتے تھے کس میں؟ اسٹیمر میں, شپ میں, سب میں جاتے تھے, مر جاتے تھے, اسی میں کفن دفن سب ہو جاتا تھا. شریعت بھی یہی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی قبر میں جا کے اصالہ ثواب کر کے قرآن خوانی کر کے یہ جنتی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ رسول راضی ہو جائے, آپ کی بوٹی بوٹی کیوں نہ ہو جائے, آپ جنتی ہیں. تو یہ فزیکلی طور پر جو ہم سب کر رہے ہیں, اس کو آپ کو ہم کو انشاءاللہ ایک انقلابی رمضان بنائیے. یہ بڑی اچھی بات آئی ہے. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی بڑا اچھا جملہ آیا میرا. لوگ زیادہ ثواب کمانے کے بجائے عذاب کما لیتے ہیں. جملے پہ غور کرنا. رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو کم کرو نا, ڈسٹرکٹ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ مائک کو کم کرو, آواز کو کم کرو. ہاں تھوڑا رہنے دیجیے, چھوڑ دیجیے. آئیے
کرسی آواز بند کر دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دم بالکل ٹھیک ہے. ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ میں اسلامی کیلنڈر کا لحاظ کیا جائے. اسلامی کیلنڈر کا لحاظ کیجیے, دھیان دیجیے. اگر آپ کی زکوٰۃ آپ پر شعبان میں فرض ہو رہی ہے تو آپ رمضان میں مت نکالیں. سمجھ رہے ہیں؟ رمضان میں اس نیت سے آپ نکال رہے ہو کہ ثواب زیادہ ہوگا, نفل کرے تو فرض کے برابر, ایک کرے تو 70 ملتا, وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ظہر کی نماز اگر عصر میں پڑھیں گے, عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں گے, اپنی تھنکنگ اور اپنے لاجک میں نہ نکالیے. زکوٰۃ آپ کو اس وقت نکالنا ہے جب زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے. اگر فرض شوال میں, ایک گولڈن موقع ہے, تو رمضان میں نکالیے, آپ زیادہ ثواب ہوگا. یعنی قبل از وقت نکالیں گے تو زیادہ ثواب ہے, وقت کے بعد نکالیں گے تو اگرچہ وہ رمضان ہے عذاب ہوگا, آپ کو ثواب زیادہ نہیں, زیادہ ثواب کمانے کے بجائے. اس لیے رمضان کا انتظار نہ کریں, اگر رمضان سے پہلے واجب ہو جائے نکال دیں زکوٰۃ, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اسی لیے تو سال گزرنا اس پر رکھا نا. تو یہ چیدہ چیدہ باتیں رمضان کے استقبال کے حوالے سے بڑی اہم ہے. آپ لوگ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوگا, کرتے نہیں ہیں, اس لیے میں خود اب سوال کی شکل دے رہا ہوں. آپ لوگ سوال نہیں کرتے. ہاں, مر جاؤں گا تو پھر سوچیں گے ارے انہوں زبردستی پوچھتے تھے, اب ہے اس نے کو. ایک سوال آ رہا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں ہیں, مستحق ہے, لیکن ان کو دیے تو تھوڑا سی کیسا کی لگ رہا, تو زکوٰۃ بول کے دینا کیا؟ نہیں, نیت کر کے دینا, بول کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ زکوٰۃ کی نیت سے ہینڈ اوور کر دینا, مالک بنا دینا, ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ قرآن بھی آپ کو پڑھنا ہے اور دیکھ کر کے پڑھنا ہے. میں حافظ ہوں لیکن میں ہمیشہ دیکھ کر پڑھتا ہوں. صرف تراویح میں وہاں تو دیکھ نہیں سکتے, وہ سعودیاں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں آج کل, وہ بھی غلط ہے. نماز بے دیکھے جو یاد ہے وہ پڑھنا ہے نماز میں, آپ دیکھ کر نہیں پڑھنا. ورنہ آپ دیکھ کر کے, وہ عجیب ہے میں دیکھا تراویح پڑھ رہے ہیں, پھر وہاں رکھ رہے ہیں, پھر رکوع میں جا رہے ہیں, پھر اللہ کی بنا ایسا مذاق بنا لیا. ارے بخاری شریف ہمارے پاس ہے نا, تراویح بھی بول دیتا ہوں, 20 رکعت تراویح بخاری شریف سے ثابت ہے. اب زیادہ نہیں, ایک دم ایسے ایسے باتیں کر رہا ہوں نا, ایک دم سمجھ جانا, ایک دم سڑنلی ایک دم جواب جس کو بولتے ہیں. آپ کہاں ہیں, وہ آپ دیکھو جا کے. ہاں, آپ بولے تو میں دیکھنا چاہتی ہوں, میں بولوں تو آپ نہیں دیکھنا چاہتے, کمال ہے. اس لیے بخاری شریف سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے. ٹھیک ہے, ہاں 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے, تسبیح بھی پڑھنا ہے. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان ذی الملک والملکوت پڑھتے نہیں ہر 4 رکعت کے بعد, یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. آپ سوچو, فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں, اس کی اتباع میں ہم تھوڑی سی پاکیزگی اگر اپنی زندگی میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ ناپاک قوم آپ کو روک رہے ہیں, کہاں ہے؟ تو وہ فرشتے کئی کو پڑھے ہیں, اپنے واسطے پڑھے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ خلفائے راشدین کا نام کیوں لیتے, تو جلدی سے بولتا ہوں, اس لیے لیتے کہ وہ تمام نیکوکاروں میں سب سے اول درجے کے نیکوکار ہیں. سنیے, اور نبی کی حدیث ہے کہ نیکوکاروں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے. اور وہ تسبیح جو ہے نماز میں نہیں پڑھتے, نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو یہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور صالحین کی فہرست اولا میں ہے یہ خلفائے راشدین. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پر وہ بھی پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی غذا ہے کیسے, 4 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تھوڑی سی نیند آ جاتی ہے, اچھا کھا کے آتے ہیں,
اب حافظ صاحب امام صاحب تو پڑھتے رہتے، وہ جذبات میں رہتے، ان کو نیند نہیں آتی، صحیح ہے، لیکن جو سنتے رہتے چپ کے ان کو تھوڑی نیند آتی، اب جہاں البدر کر فوراً نیند صحیح ہے، سبحان فضل من اللہ شروع کرے تو نیند سے ایک دم ہوشیار ہوتے کہ نہیں؟ تو یہ دیکھیے گویا غفلت سے بیداری کے لیے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ صحیح ہے، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ان لوگوں کے کہنے سے نقصان میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ چلیے اور بہت ساری باتیں ہو گئی، استقبال رمضان ہو گیا، اب میں حدیث بات لا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بڑی اچھی حدیث ہے، وہ دل کے بارے میں تو سن لیا تھا کہ جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا، اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب رہتا، وہ دل ہے، سبحان اللہ۔ آپ سب کو چاہیے کہ دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے جو 11 مہینے یعنی 335 دن تک جو کھائے، وہ 1 مہینہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ نہ کھا کر کے احساس کریں کہ وہ لوگ جو صرف 1 وقت میں یا 2 وقت میں اپنے کھانے کو کھا کر زندگی گزارتے ہیں، یہی ہے فلسفہ روزہ بھی، کہ جو لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، جو لوگ ڈپینڈنٹ ہیں، مانگ کے کھاتے ہیں پھر بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتا، ان لوگوں کا کیا ہے کہ 1 وقت تم نہ کھاؤ تو کس طرح سے تمہارا احساس ایکٹیو ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ ہمیشہ جن کو نہیں ملتا تو ان کو یاد کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو خیر خیرات کا بھی مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، ساری چیزیں اس مہینے میں ہے، گولڈن چانس ہے، ہلاک ہے وہ شخص جو رمضان پائے اور خود کو بخشوا نہ سکے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس لیے بخشوانا۔ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، شادی شدہ میں تو بہت زیادہ چھوڑ، بولانا نہیں کھاتا سحری، بہت زیادہ جھگڑے نہیں کرنا، بیوی آپ کی غلام نہیں ہے، بہن آپ کی غلام نہیں ہے، ماں آپ کی غلام نہیں ہے، وہ محنت کر کے بیچاری پکا رہی اور آپ کو صرف کھانے کے لیے بلا رہی تو جھگڑ رہے ہیں، نہیں کرنا، یہ شیطانیت ہے، شیطان بند ہوتا، شیطانیت بند نہیں ہوتی، اس لیے نفس کو پیدل کرنا، شکریہ ادا کرنا، جو بھی افطاری کا انتظام کرے، سحری کا انتظام کرے، سحری میں برکت ہے، سوچئے بنانے والی میں کتنی برکت ہو، اس لیے خوب جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، کان سے بری بات نہیں سننا، ناک سے بری چیز نہیں سننا، بری چیزوں کو نہیں دیکھنا، کوئی چیز بری حرام نہیں کھانا، ایک دم گارنٹیڈ چیز، اور میں یقین سے کہوں گا کہ آپ اپنے کھجور سے افطاری کریں، اپنے کھجور سے، پارٹیوں میں نہ جانا، سیاست دانوں کے پارٹی میں تو جانا ہی نہیں، کیونکہ وہ خلوص اور للہیت کے کھجور نہیں ہوتے، وہ فوٹو کھچانے والے کھجور ہوتے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے کو پارٹیاں دیے بولتی وہ تو سیاست دانوں کے پارٹیوں میں نہیں جانا، روزہ عبادت ہے، اس کو عبادت کے تقاضے کے ساتھ کرو، روزہ عبادت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے، نماز پڑھتے ہوئے پانی پی سکتے ہیں آپ، پانی پینا تو حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، لیکن آپ کہو گے نہیں، نماز کا تقاضا ہے کہ نماز میں یہ سب نہیں کرنا، جیسے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آنا چاہیے، اور سیاست دانوں کی محفل میں جا کر تقویٰ آپ کو نہیں ملے گا، آج کل خوب پارٹی دیں گے یہ لوگ، اور ابھی تو ووٹ کا زمانہ ہے اور بھی دیں گے، سمجھ رہے آپ؟ اس لیے یہ شیطانیت سے ہم کو بچنا ہے، کچھ بھی بہانہ کر دیجیے آپ، کبھی اگر جانے کی بھی بات آئے نا تو گارنٹیڈ چیز کھائیے، حرام چیز تو کھائیے نہیں، میں جمعہ میں اعلان کرتا ہوں، بھائی صاحب نذرانہ میرے پاس سونے کے اعتبار سے نہیں، چاندی کے اعتبار سے، میں خود مالک نصاب ہوں، زکوٰۃ صدقات کے نذرانے نہ دینا، نذرانے فریش مال دینا، حلال مال دینا، کچھ لوگ رشوت وغیرہ اتنا کھاتے کہ مفتی صاحب کو 10,000 روپے دے دیے نا تو پاک ہو جاتا، بچنا، کفر ہے کفر، اگر مال حرام سے کوئی زکوٰۃ نکالے اور اس زکوٰۃ نکالنے کو حلال جانے تو وہ کفر ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں ارے مدرسے کے بچے کھائے تو اللہ معاف کر دیتا، تو مطلب چھپ کر بچوں کو دے رہے ہو، لیکن جس کے لیے دے رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے،
اس لیے فریش زندگی، فریش مال، پاک حلال طیب طاہر رزق جو ہے آپ کھاؤ، پانی سے اچھا پیو، غیروں کی محفل میں۔ جب سیاست دانوں کی محفل سے روک رہا ہوں تو وہابیوں کی محفل میں جانے سے کہاں کہوں گا آپ کو؟ سیاست دان تو جماعت کے نہیں ہوتے نا مکمل، کچھ ہوتے تھے، ٹیسٹ ہوتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کی محفلوں میں جانے سے بچنا۔ اپنے عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ ایک دم دسترخوان پہ بیٹھ کر دعا کا وقت ہے، وہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہماری ماں جو ہے کچن میں رہتی، اپن لوگ خالی شکوڑیاں سجانے میں رہ جاتے، دعا کب کرنا، قبول کب کرنا پتہ ہی نہیں، سائرن بجی شروع کر دی۔ عصر سے پہلے تک پوری تیاری ہو جانا، عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت صرف دعا میں گزرنا، اور سب جنے بیٹھنا ایک دم گھر میں، سب مل کے دعا کریں۔ بچے اگر ہو آپ دعا کرو، بچے آمین کہنا، صحیح ہے؟ سب کو ٹرین کرو، سب کو سکھاؤ۔ اب وہی جملہ جو شروع میں کہا میں نے، ایک موقع دے دو اللہ کو دعا کی قبولیت کا۔ بچے جو بیٹھے نا ان کو محسوس کرو اور نیت میں کرو کہ نبی نے جس طرح دعا کی اور حسین نے آمین کہا، دعا قبول ہوگی۔ قبول تو نہیں بھی اگر کرتے تو نبی کہتے تھے قبول ہوتی، لیکن سنت نہیں ملتی۔ اس لیے بچوں کو آپ بٹھائیے، سب ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دم نیچے چہرہ کر کے دعا کیجیے، دعا قبول ہوگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ پاک سے آپ ملاقات نہیں کرو گے؟ یہاں آپ گناہ کی وجہ سے بول رہے ہو، ڈر لگ رہا وغیرہ، ملاقات تو کرنا ہی ہے۔ بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے انشاءاللہ اس رمضان کو انقلابی رمضان آپ کو بنانا ہے اور عہد کرنا ہے کہ جان بوجھ کر یا نہ انجانے انشاءاللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہماری آرزو اور تمنا کو قبول فرمائے۔ وہ ہاتھ اٹھانے کا محتاج نہیں، جس کو ہاتھ نہیں دیا ہے اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے، جو گونگا ہے اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آنے والے اس رمضان المحترم کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ باب عطاء الخمس من الایمان، مال کا 5واں% نکالنا یہ ایمان سے ہے۔ اب یہاں غور کیجیے۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربیعہ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ فقالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ الآخری۔ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں حضرت ابو جمرہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس، فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، مجھ کو انہوں نے اپنے تخت پر بٹھایا، ادھر بیٹھو ایسا، فقال اور کہا اقم عندی، میرے پاس سے چلو، حتی اجعل لک سہما من مالی، تاکہ میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ تمہارے لیے مقرر کروں، یعنی دوں ایسا۔ فاقمت معه، میں شہرین 2 مہینے تک ان کے پاس رہا، اقامت پذیری کی۔ قال ثم قال، پھر کہا کہ سنو، ان وفد عبد القیس، عبد القیس کا وفد بارگاہ رسالت میں آیا۔ قال، کہا من القوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ ہیں، کون سے وفد ہیں؟ کہا گیا یا صحابہ نے عرض کیا ربیعہ، قبیلہ نزار سے ہے، قبیلہ ربیعہ سے ہے، ابن نزار۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ویلکم، مرحبا،
ساتھ کیسی جماعت ہو, سبحان. غیر خزایا, کوئی رسوائی نہیں, ولا ندامہ, کوئی شرمندگی کی بات نہیں, آئیے پرسکون رہ جائے, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف. فقالوا, سبوں نے کہا یا رسول اللہ, یعنی وفد نے کہا, وفد سمجھ رہے ہیں وہ جو جماعت 10 جنے مل کے 9 جنے مل کے سب جو آتے ہیں وہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام, آقا ہم صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم آپ کے پاس ہمیشہ آ سکیں, بس حرمت والے مہینے میں. اب حرمت والا مہینہ معلوم آپ کو, رجب نہیں, رجب حرمت والا مہینہ, ہاں, اور وہ شوال سے قاعدہ ذی الحجہ کا 10 دن, ٹھیک ہے, اشہر حرم. تو بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر, ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر کے کفار حائل ہو جاتے ہیں, آنے ہی نہیں دیتے. اور حرمت والے مہینے میں چونکہ لڑائی حرام ہے, وہ کفار بھی عزت کرتے تھے, سمجھ رہے. خیر, فمرنا بامر, آقا ہمیں ایسا حکم دے دیجیے, اسی مہینے میں ہم آئے ہیں, ایک ایسا فیصلہ کن بات بتائیے ایسی کہ نخبرہ بہ من وراءنا, کہ ہم اپنے پچھلوں کو اس کی خبر دیتے جا کر کے, وندخل بہ الجنہ, اور وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائے. کیا جذبہ تھا صاحب, سمجھ رہے کیا بات ہے. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ, اور مزید انہوں نے سوال کیا, کس کے بارے میں, وہ شراب کے بارے میں, پینے کی چیزوں کے بارے میں. فَأَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کو 4 چیزوں کا حکم دیا, 4 پازیٹو کام کا. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ, اور 4 نیگیٹو کام کا, کہ 4 کرنا ہے اور 4 نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دیکھو اس کو سننا یہ تقریر کی حیثیت سے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہے, آپ سمجھ لو, ڈائریکٹ بولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, میری امت کے علماء سے ملاقات کرو, تم دیدار کرنا چاہتے ہو ان کو دیکھو, یہ بڑا شرف ہے, یہ سعادت. ہم سب جو اتنا سچ دھج کے کیوں رہتے ہیں, وجہ یہی ہے کہ ہم نبی کی وراثت نبھاتے ہیں. یہ بڑی اصل محفل ہے, نیکیوں کی اندر کی جو خواہشیں ہیں نا اس محفل میں مطلب رکھا کیجیے, نیک اور جائز تمنا کو رکھا کیجیے. باقی آپ بس آئیے, آپ کی ساری آرزو کو اگر تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہیں, وہ سب جانتے ہیں, نہیں سب جانتے ہیں وہ کیا ہے, کیسا ہے, کیوں ہے, وہ ہمارا جملہ ہے نا, لیکن وہ جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. اور کوئی غیر کیا, تم سے نیہا کو بنا امام کہتے ہیں. خیر, 4 پازیٹو حکم دیا, اب وہ دیکھیے پازیٹو کیا ہے. امرہم بالایمان باللہ وحدہ, سب سے پہلا کام کہ اللہ وحدہ پر ایمان رکھنا. ایمان لا تو چکے ہیں آپ, صحیح ہے, اب ایمان آپ کو رکھنا ہے. لا چکے ہیں, اب ایمان آپ کو رکھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, ایمان بچانا. ہم لوگ اگر بولے نا ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ, ارے سب جب ایمان والے, ایمان بچانے کا حکم نبی دے رہے ہیں. ایمان لانا بڑا آسان ہے, بچانا بہت مشکل. میں نے کسی اپنی شاگردہ کے حوالے سے اس درس میں کہا تھا, یاد ہے, تو ایمان اللہ وحدہ پر جو لائے ہو اس کو بچانا, ایک بات, یقین کامل رکھنا. دوسری بات, قال, اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید اسی کی تشریح فرماتے ہیں, اتدرون ما الایمان, کیا تم جانتے ہو کہ ایمان اللہ وحدہ پر کیا ہے. قالوا,
اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ آئے تھے وہ مومن تھے کہ نہیں؟ کمال ہے، نبی کے پاس سیکھنے کی بات لے کر آئے ہو تو مومن ایسے ہی ہے، مگر دیکھیے نبی ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو ایمان کیا ہے؟ تو صحابہ دیکھیں وہ وقت کہتے اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ بتاؤں، وہ نیا نقطہ ہے کہ جو نبی کی صحبت میں رہتا ہے یا جو نبی کو پازیٹیو انداز میں دیکھتا ہے وہ اللہ کو بھی جان جاتا ہے۔ اسٹرانگنس دیکھیے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا، یہ میں جانتا ہوں۔ جملے پہ غور کریں آپ۔ ارے بھائی آپ جس کے بارے میں جانتے ہوں گے، جیسے آپ مجھ کو جانتے ہیں کہ میں بخاری کا درس دیتا ہوں، تب نہ آپ کہیں گے بھائی میں نہیں درس دے سکتا، مفتی صاحب درس دے سکتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ زیادہ جانتا۔ ان سے پوچھئے تم اللہ کو جانتے ہو؟ تو وہ یہی جواب دیں گے نبی کے پاس جو آ گیا نا وہ اللہ کو جاننے لگتا ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں اس در پر کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مطلب مقصد جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سنو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ یہاں پر بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں، آپ غیر مسلم لڑکیوں سے پیار کرنے پھنس جاتے ہو، محبت کا نام دیتے ہو اور آپ پھر فتویٰ پوچھتے ہو حضرت میں اس کو اسلام قبول کرواؤں گا، یہ اس بات کا انکار کرتے ہو، کیونکہ ایمان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں اسٹرانگ رہو۔ اب آپ جو اس کی گواہی نہیں دے رہے ہیں اس کے حوالے سے پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ اللہ کے لیے ایک معبود ہونے کی گواہی میں انکمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ ہوتے تو غیر مسلم لڑکی سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ آپ جان رہے ہیں کہ وہ ایک اللہ کی گواہی نہیں دے رہے اور آپ دے رہے ہیں، تو اب آپ دے رہے ہیں ایک اللہ کی گواہی، تو ایک اللہ کے سوا ہم کسی کو پازیٹیوٹی کی دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ اسلام قبول کرے پھر دیکھا جائے گا رشتہ۔ ایمان بیچنے کا نام نہیں، نفسانی شہادتوں کی بنیاد پر نہیں، تو اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کا روزہ رکھنا، کس کے جواب میں نبی فرما رہے ہیں؟ وفد آیا، ایسی بات بتائیں یا رسول اللہ جس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نبی ارشاد فرما رہے ہیں 4 پازیٹیو میں سے پہلی چیز کا حکم کیا دیا تھا؟ ایمان ہے، سبحان اللہ، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا رمضان کا، ارے باپ رے باپ، دھیان دینا، ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، 4 پازیٹیو۔ اب اس سے کیا سمجھے آپ؟ انہوں نے یہ پوچھا تھا ایسی بات بتائیے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ نبی فرما رہے ہیں اور ان فرمان میں روزہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے والا جنتی ہے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھنے والا۔ اب اگر سب یہی کھا لیں گے تو جنت میں کیا کھائیں گے آپ؟
یہ نقطہ دینے جا رہا ہوں سے. روزہ رکھنے والا جنتی ہے، اور روزہ بولتے ہیں نہیں کھانے کو. روزہ بولتے ہیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت حریص پہ پرتیبند لگا رہے ہیں. نہیں لگا رہا ہوں. حلیم نہیں بولنا، حریص بولنا. حلیم اللہ کا نام ہے. ان اللہ غفورا حلیما کان غفورا غفور حلیم، اللہ کا نام ہے. حلیم ہم نہیں بولنا، ٹھیک ہے. کھائیے میں نہیں بولتا، لیکن کھانے کے لیے روزہ مت رکھیے. جنت کے لیے روزہ رکھیے. آپ کھانے سے کیوں روکیں گے؟ شارٹلی کھائیے تاکہ تراویح پڑھ سکیں آپ. سال بھر میں ایک ہی ٹائم آتا. فزیکلی طور پر پیسہ دے کر کے آپ جم جاتے ہیں فٹ ہونے کے واسطے. وہاں زیادہ سے زیادہ 3-4 ٹپس بتاتے، ہاتھ کے، پاؤں کے، اس کے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں آل ان آل ٹپس. ناک کی بھی جم، ماتھے کی بھی جم، انگلیوں کے بھی جم، پاؤں کی انگلیوں کے بھی جم. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہے نہیں؟ یہ آپ کو بغیر فیس کے الحمدللہ اور 100% رزلٹ. صحیح ہے. تو رمضان کا روزہ رکھنا یہ نبی کے پازیٹیو احکامات میں سے ہیں اور سبب دخول جنت ہے. جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. اور چونکہ باپ کیا کہا تھا؟ مال غنیمت میں سے 5واں نکالنا. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کفار سے، اپوزیشن آف اسلام سے لڑنے کے بعد جو ان کے مال بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مال غنیمت کہلاتے ہیں. جنگ کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں اپوزیشن سے لڑنے کے بعد وہ ہار گئے، چلے گئے، جو مال بچے وہ مال لینا، یہ مال غنیمت. تو مال غنیمت میں سے کتنا نکالنا ہے؟ 5%. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول. پر نمبر 10 میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. ٹھیک ہے. اب آپ تو یہ سب ہے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کی حفاظت فرمائے، لیکن اپنوں کو ٹائم دیجیے میرے بھائی. مسجد میں ٹائم دیجیے، خبر گیری کیجیے، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں اور آپ پھر بچے کی پیدائش پر اذان دینے کے لیے ترسیں. قرآن خوانی کے لیے آپ پریشان ہو. طلاق، نکاح، یہ سب پڑھانے اور سننے کے لیے مسائل کو آپ تلاشیں. صرف ہماری ذمہ داری نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ شہادت کا جذبہ کیا ہوتا ہے، مرنا تو ہے، لیکن ہمارا تحفظ، مسجد کے امام کی حفاظت، مدرسوں کا وقار، ان سب کی ذمہ داری آپ کی ہے. خبر گیری کیجیے آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وراثت علماء کو دی ہے. فرمایا میں جو بھی چھوڑ کر جاؤں گا وہ سب میری امت پر صدقہ ہے، مگر وراثت جو شریعت کی ہے وہ اپنی امت کے علماء کو دے رہا. تو نبی کا کام کرنے والے ہیں امت کے علماء. آپ ان کا اتنا کام کرو کہ ان کی خبر لے لو. وہ شریعت جانتے ہیں، بولیں گے نہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، انہیں بولیں گے. ان کی خودداری، کیونکہ قرآن میں خود ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ کی خشیت والے ہوتے ہیں نا، وہ اتنا اپنے آپ کو بھوکے رہ کر کے بھی آپ کے سامنے پیش آئیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واہ کتنا اچھا کھاتے ہو گے جی، بڑے اچھے دکھ رہے ہیں. اغنیاء آپ سمجھیں گے یہ تو بڑے مالدار ہوں گے. کبھی کبھی جمعہ میں بول دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہو جبہ اچھا پہنتا ہوں تو آپ سوچتے ہو کہ ارے واہ بڑے پیسے والے ہیں مفتی صاحب. ذرا کسی دن اچانک اپنے گھر کی کسی عورت کو میرے یہاں بھیج دو،
اچانک بھیج دو. یہ جبہ تو تم نے سلائے ہیں، میں نہیں سلائے. میرے کو اچھے سے یاد ہے 1989 میں میرے والد صاحب ایک کپڑا اپنے سے سلا کے دیے تھے. اس کے بعد بس یہ آپ ہی لوگوں کے سلائے ہوئے کپڑے پہن رہا ہوں. تو اچھے جبے کپڑے اس لیے نہیں پہننا کہ پیسے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ وقار علم تیرے اوپر حاوی ہو سکے کہ نبی کا وارث ایزی نہیں دکھنا. کہاں جا رہے ہیں بھیا؟ نبی کا وارث ایزی نہیں دکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث بڑی اچھی آ گئی. جب کسی خاص کی دعوت میں جاتے نا تو ایک خاص کپڑا رکھے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خاص کپڑا پہنتے تو حضرت عائشہ پوچھتے کیا بات ہے؟ اب جب بھی جاتے تو تم خاص اہتمام کرتے. ارے اپنوں کا ہے، اپن لوگ بھی کرتے ہیں لیکن آپ لوگ ولیمہ اور نکاح میں کرتے ہیں، آپ لوگ دین کی مجلس میں نہیں کرتے. ایسا نہ ہو. مسجد میں مؤذنوں کی اس لیے نہیں کہ وہ مؤذن ہیں، دھیان دیں، اس لیے نہیں کہ وہ غریب ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ کی صدایں لگاتا ہے. آپ کو ہے توفیق. اللہ اللہ پکارنے والا کتنا عظیم ہوگا. حافظ کی قدر کیجیے، پورا سینے میں قرآن لیا ہوا ہے، کتنا قدر ہوگا. خطیب کی قدر کیجیے، آپ کی رہبری کرتے ہیں. ان سب کی قدر کیجیے. بدمٹھی ان حضرات کو دیں حلال کمائی میں سے. کچھ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ نکالیں. 97% جو آپ کے پاس بچ رہا ہے ان میں سے آپ ان کی مدد کیجیے، سادات کی مدد کیجیے. اہل و عیال میں جو کوئی بھی ہے مدد کیجیے. یہ آج کل اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ سامنے والا کون ہے کیسے ہے، آپ جھگڑے کو بند کیجیے. وہ ہمارے ولیمہ میں نہیں آئی تو میں ان کو نہیں دیتی، یہ سب غلط ہے. شادی میں نہیں آئی تو ان کی مدد نہیں کرتی، انہوں کیوں نہیں آئے، انہوں کیوں نہیں آئے. یہ نہیں، جو بھی کیجیے اللہ رسول کی رضا کے لیے کیجیے. آپ دیجیے مؤذن کو کہ کہیے ہمارے حق میں دعا کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاتھ اس کا ہو قبول رب کرے. سمجھ رہے آپ کہ وہ مہینہ ہے، خبر کیجیے. اور میں یہ بات ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ عید میں دیتے پیسہ، شب قدر کو ختم قرآن کے وقت دیتے آپ پیسہ. بتاؤ آپ وہ کب کپڑا خریدیں گے؟ اب عید میں اگر پیسہ دیں گے تو کپڑا کب خریدیں گے؟ وہ اپنی بیوی کا، اپنے بیٹے کا کب خریدیں گے؟ اب عید ہی دیجیے گا عید میں. لیکن جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے ذرا دیکھیے. زبردستی آپ ایک تھیلا چاول دے دیتے ہیں لے جا کر. میں بہت تکلیف ہوتی ہے مجھ کو کبھی کبھی. پوچھیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو بولیے، بولیں گے بولیں آپ سمجھ جائیں. پیسہ وہ چیز ہے جو ہر ضرورت کو ظاہری طور پر پوری کرتا ہے. وہ نہیں بولیں گے. کلیئر کہہ رہا ہوں. میں حیدرآباد کو محسوس کرتے سنی سے عقیدہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں نا کام، وہ نہیں بولتے. وہ آپ اچھے یعنی نئے کپڑے پہننے والے کی نماز پڑھا دیں گے پرانے کپڑے میں. پرانے کپڑے سے ملنے ہوئے آپ نئے کپڑے پہن لو گے، پھر بھی وہ خوش ہو کر تمہیں دعا دیں گے، اللہ مبارک کرے، گھر عیال میں مبارک کرے. محلے کے امام خطیب مؤذن کی دعوت کیجیے. ان سے پیار کیجیے، ان سے محبت کیجیے. ہاں مگر شرط ہے سنی سے عقیدہ غیروں میں کلیئر بات ہے، کیونکہ ایمان میں کمپرمائز ہے انشاءاللہ. تو رمضان کا روزہ، اب اسی پر بحث کرتا ہوں. رمضان کا روزہ جنت میں داخل نہیں اگر کر سکا تو گیا وہ روزہ. ایک فارمیلٹی، ایک ٹیمپروری اپواس تھا، بھوکے رہنا تھا بس. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو اپنے منہ کی حفاظت نہ کر سکا، وہ کھانا پینا چھوڑ بھی دیا، اس کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ لوگ بھوکے رہ کر جو طاقت دکھاتے ہیں نا، تمہارے کو نہیں دکھ رہا؟ میں سیکریٹری ہوں، میں صدر ہوں مسجد میں، یہ شکریاں یہاں رکھو جی، یہ یہاں رکھو جی۔ مسجد کھانے کی جگہ ہے، روزہ کھانے کے واسطے رکھے۔ روزہ بولے تو کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے، کھانے کا نام روزہ کا ہے۔ یہ تو خدا کا کرم دیکھو، 30 دن اور 30 رات کا بھی ثواب دے رہا اللہ تعالیٰ۔ روزہ رکھ رہے ہیں دن میں اور ثواب دے رہا ہے رات کا بھی، پورے 30 دن کا ثواب، اور دن بغیر رات کے نہیں ہے۔ کمال ہے، مغرب سے لے کر کے فجر تک آپ کھا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کو روزہ دار کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ روزہ آپ 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ رہے، صحیح ہے، جتنا بھی فجر سے لے کے شام تک رہے 10 گھنٹہ، لیکن ثواب آپ کو 24 گھنٹے کا دے رہا اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اگر 24 گھنٹہ آپ نے ویسا بنا لیا معمول کے مطابق، لائٹلی افطاری کیجئے، کھجور کھائیے الحمدللہ، اور کھجور اسرائیلی کھجور نہیں کھانا، بات بڑی اچھی آ گئی۔ لیتے وقت دیکھنا کتنا بھی اچھا ہو، سوکھی روٹی سنیت کی، فلسطین کی، محبت کی، شہادت کی، عزت کی تر بریانی سے افضل ہے، صحیح ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ سسرال جاؤ، آپ کو بریانی کھلا دیں سسر، اور بعد میں 3-4 گالیاں دیتے، بتاؤ آپ کے منہ سے کیا نکلے گا؟ نہیں کھلاتے سسر جی، ٹھیک ٹھاک کھلا، آپ کو گالی دے کے، صحیح ہے نہیں؟ ہاں، اس لیے آپ سے یہی ہے، کھجور خریدیں گے دیکھنا کہ کون سا کھجور ہے۔ میں بیچنے والوں کے پاس بھی بچوں کو بھیجا، اگر وہ مسلمان ہیں بیچنے والے پر بھی روک لگائے، نہ بیچو۔ اتنا تو کر سکتے ہو فلسطینیوں کے لیے، جا نہیں سکتے آپ، یہ تو کر سکتے ہو نا، کیونکہ یہ آسانی سے کر سکتے ہو۔ کھجور کھانے سے آپ نہ مر سکتے نہ جی سکتے، لیکن اگر وہ تم نے اسرائیلی پروڈکٹ کھا لیا تو پھر کم سے کم پوچھ لیں گے وہ بچے جو آج سے سک رہے ہیں فلسطین کے، کہ ہمارے دشمنوں کی بنائی ہوئی چیز پروڈکٹ کو استعمال کر رہے تھے اور ہمارے خون بہ رہے تھے، نہیں دے پاؤ گے جواب۔ اس لیے ان کے لہو اور ان کے خون کا تھوڑا سا بھی آپ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ جو بھی چیز خریدو گارنٹیڈ چیز، اور میں تو صاف کہتا، ابھی 1-2 دن ہے نا، پورے مہینے کا خرید لو تاکہ رمضان میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ خالی سبزی وبزی کی بات ہو چلو ٹھیک ہے، لیکن ٹائم زیادہ سے زیادہ مرد حضرات مسجد میں گزاریں، تلاوت قرآن میں، یا امام صاحب کے ساتھ گپ شپ کریں، خطیب صاحب کے ساتھ گپ شپ کریں، اور جو امام اور خطیب دنیاوی بات کریں ان سے بچیں، دین کی بات سیکھیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں۔ کھانا پینا ہے موقع بڑا اچھا ہے مسئلے سیکھنے کا، جو شادی نہیں کرے ہیں وہ نکاح کے مسائل سیکھ لیں، جو شادی کر لیے ہیں وہ طلاق وغیرہ کے پروسیجر، کس سچویشن میں کس معاملے میں کیسے لائف گزارنا، بیوی شوہر کیسے گزارنا، ڈیل اور ہینڈل کیسے کرنا، وہ مسئلہ سیکھ لیں۔ جو ماں باپ کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ لیں، ظلم کا معاملہ کوئی بھی ایک ٹاپکلی بات سیکھ لیں الحمدللہ، دوسرے سال دوسرے مسائل سیکھیں۔ موقع تو دو، کوشش تو کرو۔ تو یہ باتیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ رمضان کا روزہ جنت میں داخل کرنے ہیں آپ کو، اس تصور میں اور اس ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کو رکھنا ہے۔
اس تصور کے ساتھ. اور اب آپ بتائیے کہ دنیا میں جو کھائیں گے وہی آپ کو جنت میں ملے گی؟ نہیں. جنت کا کھانا ایک بار کھا لیے تو سارا ایسے بھول جاتے دنیا کا کھانا، پھر دوسرے بار جو آپ کو ملے گا نا وہ پہلے بار سے اچھا ہوگا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تو جنت میں آپ کو داخل کرنے والا عمل ہے روزہ. میں اس کو بار بار زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سوال وغیرہ بھی آئے. میں تھوڑی دیر دوں گا. جنت میں داخل ہونا. اب اگر آپ نے سحری میں بیوی سے لڑائی کی، جنت میں جاؤ گے. اور لڑائی کر کے سحری بھی نہیں کھایا. مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں حضرت کسی وجہ سے ہم سحری نہیں کھا سکے، کیا کرنا؟ رہو روزہ، ڈبل عذاب ہوتا ہے. کسی وجہ سے ڈر لگ رہا، بولو نا بیوی سے جھگڑا کر کے. ماں سے بھی نہیں لڑنا بلکہ ماں کو بولنا کتنی اچھی ہے تو ماں، ہم تو خالی روزہ رہتے ہیں، تو پکاتی ہے، پھر پیار سے کھلاتی ہے. ایک ہم ہے کہ چیخ دیتے ہیں نہیں کھاتا، نیند آ رہی، من نہیں ہے. نہیں بولنا، عزت سے ایک دم. جی ماں، وہ پکا رہی ہے، بلا رہی ہے، کھلا رہی ہے، اور تو سویا ہے اور ڈانٹ رہا ہے. جنت کا یہ عمل نہیں ہے. روزہ جنت میں داخلہ کا نام ہے. نہیں داخل کر سکے تو ختم، فائدہ نہیں. غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اپواس بولتے ان کے رہنے کو. اپواس، بھوکے رہنا ہے نہیں. ہاں کیا کیا کہ لینا، شوہر کی عمر دراز میں جتنا بھی لینا ہے لے لو نا. جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ ٹینشن نہیں لینا، فل اٹینشن سے اللہ کو موقع دو کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرے. آپ پیر صاحب سے دعا کرواؤ گے لیکن بیوی سے جھگڑا کرو گے، بہن کا حق مارو گے، ماں کا دل دکھاؤ گے، پیر ولی بھی ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو. حضرت عبداللہ جو بیٹے کہتے ہیں ابو میں بہت پیار کرتا ہوں اس بیوی سے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ کہا میرا فیصلہ ہو چکا. اب زیادہ اب صحابی ہیں، دھیان سے سننا. دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد صاحب میری اس بیوی سے علیحدہ کا حکم دے رہے ہیں جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. I love you so much. ہاں بہت پیار کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہیے تھا؟ عمر کو بلا کر کے کہنا چاہیے کیا چیز رشتے کو جوڑنے کی بات کرو، بغیر کچھ وقفہ کے ارشاد فرماتے ہیں اگر باپ کہہ رہا ہے تو طلاق دے دو. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے باپ پر پریشر مت ڈالنا کہ مجھے یہ کپڑا ہونا تو ہونا. دھیان دیں، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو سب کچھ کی، افطاری سحری کی، کپڑے وپڑے جو بھی ہے. رمضان میں خدا کے واسطے نہ بہنوں کو بھیجو، نہ بیویوں کو بھیجو، عورتوں کو نہ بھیجو. چار مینار میں 50% سے زیادہ نقاب والی رمضان میں دکھتی ہے. مدینہ مارکیٹ میں جائیے اور سب اسپیشل بیچنے والے بھی ہیں. پورے ایک مہینہ سب ایسے آنکھاں لال کر لیتے ہیں. صبح میں اگر ملنے آئے نا کبھی، کیوں آنکھ لال ہے؟ وہ رات بھر کیا کرنا ہے،
قسم خدا کی کاش اگر تراویح میں قیام اللیل میں جو نبی نے فرمایا من صام وقام احتسابا وایمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، رات کو جگا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے، پاسٹ کے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ بتائیے آج کس لیے جگ رہے ہو؟ حریص کھانے کے لیے، اور دکاندار جو مسلمان ہیں کپڑے بیچنے کے لیے، اس لیے جگ رہے۔ یہ تو بشارت نبی نے رمضان میں نہیں دی تھی۔ نبی نے تو کہا تھا جو قیام اللیل کرے گا، جو رات میں کھڑا رہے گا، جو نبی نے کہا وہ تم نے نہیں کیا، اور جو تم کر رہے ہو وہ کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا نکاح ہو، وہ کہا جائے تم نے قبول کیا، تم کہو نہیں، بیوی حلال ہوگی؟ تم کو ہاں کہنا پڑے گا۔ تو نبی کہہ رہے ہیں جس نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، تم کہہ رہے ہو نہیں شاپنگ کرنا ہے، آج ایک ٹائم دیکھ لیں گے، حافظ سے پوچھ رہے نہیں تھے کل آپ؟ ہاں ذرا بیوی کو لے کے جانا تھا ہے۔ تو نبی کی ہاں میں تم نے ہاں کہاں ملائی؟ اور نبی نے ان کو جنتی کہا، ان کو مغفرت کا پروانہ دیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سب اس رمضان میں اپنے آپ کو جنتی بنائیں، اپنے آپ کو جنتی بنائیں۔ جنت یہ دنیا کا نام نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ اپنے سسرال جا رہے ہیں، اور اچھا عزت دار سسرال ہے، کبھی بولو گے ممی کیسا لگ رہا ہوں، کبھی بولو گے دیدی کیسا لگ رہا ہوں، پھر آئینہ میں بول رہا کیسا لگ رہا ہوں، کیا کیا تم کرتے ہو، ٹھیک لگ رہا ہوں، ہاں ٹھیک لگ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ رمضان میں جنت میں جانے کا پروانہ ملتا، آپ کو ٹکٹ ملتا۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو سگریٹ پی رہے ہیں؟ میں جب تراویح پڑھا کے سکندرآباد سے آتا ہوں، بہت سارے ہوٹلاں دکھتے راستے بڑے بڑے، اب وہ کراچی ہوٹل، یہ ہوٹل بڑے بڑے راستے میں ملتے، اب وہ تو ہو نہیں سکتے، حریص کھانے والے اگر ہوں بھی تو الا ماشاء تھوڑے بہت، سب اپنے ہوں گے۔ ایک دن تو میں ایسے ہی ایک دم بالکل پورا ایسے باندھ لیا، ماسک لگا لیا، یہ ہے تو نوجوان، یہ نبی کو مان رہے ہو آپ، یہ ہے رمضان۔ اب پھر آپ سجدہ کرو گے تو پولیس پاؤں نہیں مارے گی تو کیا مارے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس ہیں، سجدے میں جب گئے تو ابو جہل بڑا پتھر لے کر کے مارنے کی نیت سے جا رہا تھا، ایسا جیسے کرنے لگا تو دیکھا اتنا بڑا غار ہے، اس سے شیر دہاڑ رہا ہے۔ 2 بار 3 بار ایسا ہوا، پھر پوچھنے لگا محمد یہ کیسا ہوا، یہ کیسا ہوا؟ یہ ہوتا ہے پروٹیکٹ اللہ اس کے رسول کی طرف سے، تمہیں لات پہ لات مارے جا رہے ہیں لیکن تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے؟ کیوں نہیں ان کو ہارٹ فیل ہوا؟ کیوں نہیں ان کو پتھر لگے؟ کیوں نہیں ان کے سامنے شیر آ کر کے تمہاری حفاظت کی اور ان کو مارا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایک دم نہ ٹوپی ہے سر میں، اب دیکھیں جس کو لات مارے ہیں نہ ٹوپی ہے سر میں، اور بیٹھ رہے ہیں تو بار بار پینٹ کو صحیح کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں۔ تم نے اللہ کے رسول کی بولی میں ہاں میں ہاں نہیں ملائی، اس لیے رمضان تمہارا رخصت ہو گیا اور کچھ نہیں پا سکے۔ اسی لیے خاص عید کے دن میں یقین سے کہتا ہوں وہ گھر جھگڑے کی آماجگاہ بن جاتا ہے جو رمضان کی قدر نہیں کرتا۔
بیٹی ناراض ہو گئی، کپڑا صحیح نہیں لائے، بیوی ناراض ہو گئی، کبھی اچھا کپڑا نہیں لائے، سوائے وقت پر نہیں آیا، دودھ کا اسٹرائک ہے، یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ بہانے بن جاتے ہیں۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو مقبول بنا دیا، الحمدللہ، وہ فائز المرام، وہ کامیاب، وہ نئی نئی کپڑے آئے نا، بیٹی بھی سلام کر رہی ہے، بھائی بھی سلام کر رہے ہیں، بیوی بھی سلام کر رہی ہے، یہ جھنکار، یہ خوبصورتی، یہ پازیٹیوٹی کس کو حاصل ہے؟ آپ میدان میں اترنے کے بعد پریکٹس مت کرنا، بولڈ ہو جاؤ گے، پریکٹس کر کے اترنا، شتک مارو گے انشاءاللہ۔ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، سمجھ گئے نا؟ اچھا، پریکٹس نہیں ہے تو بڑی سے بڑی طاقت فزیکلی طور پر کیسا بھی اسٹرانگ ہو، کچھ بھی نہیں چلتا۔ پریکٹس ہے، آپ اقدام کا میدان ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس سے پہلے بھی کیے ہوں گے پریکٹس، ابھی آپ کے پاس اور 2-3 دن ٹائم ہے۔ جس طرح رمضان میں کھانا دیکھ کر آپ ایک گھن سا احساس ہوتا ہے، وہ روح آپ کی بولتی ہے، جسم بولتا تھا کھا لو، روح اب بول رہی ہے نہیں کھانا، اور روح حاوی ہے الحمدللہ، سائرن کے انتظار میں نہیں، اللہ کی رضا کے انتظار میں آپ کو روزہ کھولنا ہے۔ میں نے جو عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم آپ سے لیا ہے، نبی فرماتے ہیں افطاری کے وقت 2 خوشی ملتی، ایک تو افطاری کی اور ایک اللہ سے ملاقات ہوتی، لقاء الرحمن کا جملہ ہے۔ کچھ سمجھے؟ اچھا یہ بتاؤ، نبی کچھ بھی بولتے رانگ ہوتا؟ بولو، نہیں ہوتا، بولو تم کہاں؟ نبی رانگ بولتے 100% صحیح بولتے، صحیح ہے؟ ہاں، بلکہ صحیح کی ایک حدیث صحیح سنا دو۔ ایک صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی لکھتے تھے، کاپی لے کر کے، صحیح ہے، لکھتے تھے۔ ایک دن اچانک جو ہے نہیں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھنا، یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے، نبی کی محفل میں غیر حاضر مت ہونا یار کبھی بھی، ورنہ نبی تمہارے ہی حاضری لیں گے۔ حاضر کی حاضری نہیں لیتے ہیں، وہ درد ہے، جو نہیں آتے ہیں اس کی حاضری لیتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ، کون؟ ارے وہ جو میری بات لکھتا تھا۔ نبی نے جب اشارہ کیا تو گئے، جانے کے بعد کہا فمنعتنی قریش، یہ مجھے کفار قریش نے روکا ہے اور کہا ہے کہ تم نبی کی ہر بات لکھ لیتے ہو، اور نبی غصے میں بھی کچھ باتیں بول دیتے ہیں، اس لیے بشر ہیں وہ، اس طرح سے جملے پہ وہ بشر ہیں، بشر کے تقاضے ہیں، سب بات نہیں لکھا کرو، تو میں اس واسطے لکھنا بند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال والجمال دیکھو آپ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما خرجنی منی الا الحق، تم ہمیشہ لکھا کرو، اس منہ سے وہی نکلتا ہے جو حق ہی ہوتا ہے۔ چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رانگ نہیں بولتے، اور جب نبی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ روزہ اس حال میں رکھو، رات ہو تو تراویح اس حال میں پڑھو کہ اللہ سے امید رکھو تمہارے پاسٹ کے گناہ مٹ دیں گے۔ اب آپ کو سوچنا ہی نہیں چاہیے، رات میں آپ سوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں بسمک اموت و احیا، اس کا معنی ہے میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تیرے نام پہ زندہ ہوں گا۔ اموت تو پہلے ہے، یہ دعا ہے، روز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو روز پڑھنا، یہ نبی کی دعا ہے، کبھی برے برے خواب نہیں آتے الحمدللہ۔
اور پھر جب آپ ہوشیار ہوتے صبح میں تو کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد زندگی بخشی۔ ہر روز آپ موت کی دعا پڑھتے ہیں کیوں؟ نیند ایک موت ہے، اسی لیے کون تو چھٹی کاٹا، صبح بولتا میں تمہارے کو چھٹی کاٹا تھا، ہمارے کو تو نہیں معلوم نیند لگ گئی ہوگی۔ تو موت بھی ایک نا احساس کرنے والی چیز ہے، ایسے تو ہوتا ہے نا، موت بھی کچھ ہے، نیند بھی موت کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ جبرائیل کب آ جائے، امت کی ضرورت کب ہو، اور اللہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جبرائیل کو میرے پاس بھیج دے، اس لیے میں ہمیشہ، اللہ نے میرے دل کو ہمیشہ بیدار رکھا، کیونکہ دل ہی ہے وحی کا مرکز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان۔ تو یہ رمضان کی جو میں چوس کے جو گفتگو کیا ہوں، یہ استقبال رمضان کو، اب یہ 2 دن ہے نا، اس ویڈیو کو واقعی شیئر کرنا کہ 3-4 باتیں، زکوٰۃ بھی بتا دیا، رمضان، روزہ، سب بتا دیا میں نے۔ آپ کی روحانیت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ 12 بجے اچھے سے اچھی تاج ہوٹل کی بھی بریانی لا کے دوں تو نہیں کھائیں گے آپ، سوال ہے کیوں نہیں کھائیں گے؟ اللہ غفور الرحیم ہے نا، پھر کیوں نہیں کھائیں گے؟ معلوم ہوا یہ 10 گھنٹے جو روحانیت ایکٹیو رہتی ہے، بھائیو ہوٹل میں کھڑے ہو کر کے حریص کھا کر زندگی مت گزارو، یہ جان خدا کی امانت ہے۔ انہیلدی چیز مت کھاؤ، سگریٹ مت پیو، گٹکے مت کھاؤ، اور اتنا کھانا مت کھا لو کہ وہ ہیلتھ کے لیے ہانیکارک، وہ بھی انہیلدی بن جاتا ہے۔ 1 پلیٹ سے پیٹ بھر رہا ہو تو 2 پلیٹ مت کھاؤ، وہ بھی انہیلدی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ مطلب یہ جان جو ہے، یہ جان آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ سبحان اللہ، یاد ہے آپ کو؟ یہی وہ موقع ہے کہ پہلے منبر پہ ہلاکت کی، دوسرے منبر پہ ہلاکت کی، تیسرے منبر پہ بھی ہلاکت کی۔ نبی کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان پائے اور خود کو جنتی نہ بنا سکے، ہلاک ہو جائے وہ۔ صرف روزہ ٹاپک ہے اس لیے وہ 2 نہیں بتاؤں گا، آپ جانتے ہیں۔ کہنا یہ ہے اللہ کو موقع دو دعا کی قبولیت کا، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بتاؤ شرف الدین بابا کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں؟ غوث پاک کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں؟ وہ سب اللہ والے زندہ ہیں کہ نہیں؟ اور تم مانتے کہ نہیں؟ پھر تم اتنا وسیلہ لے رہے ہو یار، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سمجھو، ان باتوں کو سمجھو۔ مریضوں کو انجیکشن دیے تو انجیکشن کی بے عزتی ہے، صحیح ہے؟ کہیں کو دینا جی؟ تو ہماری جو ایکٹیویٹی تھی وہ مردہ ہو چکی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا، ہم بھی ہیں اس میں شامل۔ ہم نے مؤذن کو یہ 200 اور 500 روپے والے ایک انسان سمجھ لیے، جبکہ وہی مؤذن ہے جسے بلال کہا جاتا ہے۔ ہم نے امام کو بس 500 روپے اسی لیے تو مؤذن کا اگر رشتہ آ جائے توبہ ہے، اسی واسطے ایڈوکیٹ بنائے، LLB بنائے، بیرسٹر پڑھائے، انجینئر بنائے، بتاؤ اس گھر میں رونق آئے گی، اس گھر میں برکت آئے گی۔ جس نبی نے کہا کہ 3 تاریخ کو دیکھ کر رشتہ کرو، آج گھر سے یہ ختم ہو گیا۔ آپ گلف جاؤ، گلف میں روز مساج کراؤ، روز آوارگی کرو، ہزاروں افیئر ہوں تمہارے، لیکن آپ کے پاس پیسے ہوں، گاڑیاں ہوں، گلف میں رہتے ہیں، بس وہاں بولتی ہے وہاں رہتا جی، اپارٹمنٹ خریدا سو جی، ایسا جی ویسا جی، اب بول بھی دی ہے نا، ارے ان کے بارے میں بہت سنے، کہا جی
میری بیٹی کو انہیں خوش رکھتا بس ہے ٹچ. ارے تو مسلمان کیوں ہو؟ مسلمان ہو تو اسلام کو فالو کر کے ایکٹیویٹی کرو. تم عشاء کی 4 رکعت فرض نماز کو 6 رکعت نہیں کر سکتے یہ سوچتے ہوئے کہ 2 رکعت زیادہ پڑھے تو اللہ زیادہ ثواب دیتا. ہوتا ایسا نہیں. اسلام اس کی اجازت، تو اسلام کب اجازت دے گا آپ کو کہ اللہ کے نیکوکار کو ریجیکٹ کرو اور دنیا دار کو شریعت میں ترجیح دو؟ نکاح نبی کی سنت ہے. نکاح یہ صرف 2 دلوں کا ملنا اولاد پیدا کرنے کا نام نہیں ہے. نکاح نبی کی سنت ہے. تو اس میں نبی کی بات مانی جانی چاہیے نا. ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر کہہ رہے دعا قبول نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ گئی دعا کیوں نہیں قبول؟ درگاہ جاتے ہیں، درگاہ میں بیٹھ کر فون کر رہے ہیں آپ میں درگاہ میں ہوں. آج تو لیٹسٹ ہو گئے ہمارے بچے، اب تو پیٹ بھی لگا دے رہے ہیں درگاہ کو. ہم لوگ کے دادا پردادا کے ساتھ جب جاتے تھے نا تو کتنا دور تک کیوں نہ جانا پڑے جب تک آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائے درگاہ پیٹ نہیں لگاتے تھے. ایسا آواز تو بس کبھی نہیں ایسا کرنا. تمہارا جو عمل ہے یہ تمہارا عمل تمہاری دعا کی قبولیت کے نہ ہونے کا ذمہ دار ہے. شرف الدین بابا وہی ہے، غوث پاک وہی ہے، اللہ والے وہی ہے. اور مائیں بھی جو حدیث سن کر کے بھول جاتی ہیں کہ ماں کے قدم میں جنت ہے، تو جب رشتے آ رہے ہیں جنتی کے تو کیوں نہیں قبول کر رہی؟ واہ، یہ چیزیں ختم کرو. میں ہمیشہ نوجوانوں سے ایک بات کہتا ہوں، تم شادی کرنا چاہتے ہو، شادی کس کا نام ہے؟ ایک لڑکی کو اپنے نکاح میں لانے کا نام ہے. یہی ہے نا؟ جہیز کا نام شادی ہے؟ ذرا سوچ کر بولنا. کھانے کا نام شادی ہے؟ کھانا نہیں کھا رہے تھے، پلنگ پہ نہیں سو رہے تھے، 24 گھنٹے نہیں گزار رہے تھے. کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تو تھا تمہارے پاس. موبائل میں تھا، گاڑی میں تھی، سب تھا نا. کیا نہیں تھا؟ بیوی نہیں تھی. اس کا مطلب شادی وہ ہے جو آپ کے پاس نہ ہو اس کو لائے. کلیئر ہے؟ اور نبی فرماتے ہیں شادی اس وقت کرنا جب اویلیبلٹی ہو، پاسبلٹی ہو. کس چیز کی؟ کہ جس کو لا رہے ہو اس کو تم کھلا سکو، اس کو تم پلا سکو، اس کو تم رہنے کا گھر دے سکو. اگر یہ 3 چیز نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو. اب آپ بتائیں کیا کہا؟ روزہ رکھو. اگر نہیں رکھ سکتے بیوی کو، نہیں کھلا سکتے بیوی کو، روزہ رکھو. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے تمہاری بیٹی تو خوش رہتی نا، اگر وہ اپارٹمنٹ دے دیے تو، گاڑیاں دے دیے تو، تمہاری بیٹی کو لانا ہے نہ. نوجوان نبی کو چھوڑ دیے تو شادی بھی انسکسیسفل ہو رہی. ہم اس جانب نہیں جانا چاہتے. ہم یہ بات کہہ کر کے آپ کے دل کو صاف کر رہے ہیں. اور رمضان دل کی صفائی یہ کامل کا نام ہے. دل کی صفائی کے ساتھ آپ رمضان میں داخل ہو تو انشاءاللہ امام صاحب یا حافظ صاحب جو تراویح پڑھائیں گے نا تو آپ گھڑی کو نہیں دیکھو گے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا وہ چاند اس کو دیکھو گے آپ. اس کے خیال میں کیا بات ہے. اگر تھوڑے دن تک قرآن کی آیت نازل نہ ہونے یعنی اس میں وقفہ ہو گیا تو نبی پریشان. سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجا کا یہی پس منظر ہے. اور کافروں نے جملے بھی کہنے شروع کر دیے تھے کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب اللہ کی بات نہیں آ رہی ہے ان کے پاس. تو تم قرآن کی تلاوت کو سن کر گھڑی میں دیکھنا کہ حافظ صاحب نے آج 10 منٹ زیادہ کیوں کر دیا، بلکہ زیادہ جس دن ہو جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا کہ اللہ آج تو نے ہمیں اپنے کلام کو سننے کا وقت زیادہ نصیب فرمایا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں ایسا آپ بناؤ.
پورے کمیٹی کے لوگ ایک دم صدر جمہوریہ بن جاتے، پرائم منسٹر بن جاتے اس وقت، اللہ کے گھر کے پرائم منسٹر. میں صدر ہوں، سکوڑیاں لاؤ جی، میں سیکریٹری ہوں، یہاں پر کھجورا لاؤ جی. باپ کے گھر ہے اللہ کے گھر میں میں تم خادم کتنے بڑے ہو بتاؤ. جو خدا کا خادم ہوگا وہی قوم کا مخدوم ہوگا. اسی لیے مجھ سے جب کوئی خیریت پوچھتا ہے نا، وحید بھائی پہلے پوچھتے ہیں مجھے، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں خادم سے خدمت پوچھو، خیریت مت پوچھو. ہم تو قوم کی خدمت کرتے ہیں قوم کی خیریت کے لیے، ہم تو خادم ہیں. سمجھ رہے ہو آپ؟ اسی لیے تو نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا اور امت کو کھلایا. سبحان اللہ. بھوکے رہ کر کھلانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، مجبوری نہیں. بہرحال تقریباً باتیں ہو گئی ہیں. کتنا ٹائم ہوا؟ 10-20. ماشاء اللہ میں بڑی تفصیل سے باتیں کر لی ہے نہیں عامر بھائی، رئیس بھائی؟ ذرا کچھ سوال ہے تو کرو، مگر ایک دم ذرا زبردست، امیڈیٹلی، پرزینٹلی، پرسنلی. ایسا کرتے ویسا کرتے یہ سب نہیں کرنا. دیکھو اپن صحیح ہوئے تو سب صحیح ہوتا بھائی. وہ کتے تو مطلب دوسرے ہو گئے نا جی. اپن صحیح ہوا، بھوک آپ کو لگی ہے انہوں نے کھانا کتے کیا ہے. بولیے. خواتین کی تراویح. ہاں ماشاء اللہ سمجھ گیا. خواتین تراویح پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنا تو ہے ہی، باقی جماعت کے ساتھ پڑھنا نہیں پڑھنا پڑھ سکتے. رمضان میں چونکہ تراویح رمضان میں سال میں ایک بار آتا، فقہائے کرام نے کہا کہ جو حافظ قرآن ہے، ایک جو نئے بھی حافظ ہے اور جماعت کرنا چاہ رہی ہے، ان کو 20 سورہ یاد ہے، 30 سورہ یاد ہے، تو ان کی جماعت کیسے ہوگی؟ جو پہلے صف میں پورے مصلیہ رہتے نہیں تو ہم آگے رہتے، مرد حضرات ایک امام صاحب آگے رہتے، لیکن خواتین کی جو امام رہے گی وہ مؤذن صاحب جہاں پہ رہتے نہیں وہاں پہ رہتے. امام صاحب کے پیچھے مؤذن صاحب رہتے، نائب امام. ٹھیک ہے، تو خواتین کی امام آگے نہیں رہتی، وہ پہلی صف کے مؤذن صاحب کی جگہ میں رہتی، مطلب بیچ میں رہتی. ٹھیک ہے، پڑھنے میں وہ جماعت کے ساتھ کر سکتی. اس لیے بھی کہ اگر ان کو جماعت کے ساتھ نہیں کرنے دیے تو وہ ایسے ہی سوچ جاتے ہیں ہمارے سے تو کچھ یوزیج نہیں کروا رہے ہیں، ایسے جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرتے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی حافظ ہیں تو ان کو بلائیے اور اہتمام کیجیے. خاص طور سے یہ جو فینکشن وغیرہ میں اہتمام کی جو بات ہے نا، بغیر مائک کے باہر آواز نہیں جانا. 10 عورت ہیں تو 10 عورت کو آواز، عورت کی اور آواز عورت سن سکتے ہیں بغیر مائک کے. عورت کی مائک نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، وہ فینکشن وغیرہ میں. اور مرد حضرات مسجد میں پڑھنا، پورے مہینہ پڑھنا، چاند رات سے چاند رات تک. کمال ہے. لاسٹ جو 10 days ہے وہ اللہ دینے والا انعام کے دن ہے، قدر کے دن ہے. تاخرات اسی میں ملتا اور اسی کو بھول جاتے ہیں. اچھا یہ کپڑا جو ہے فلاں ہیروئن کے نام کی چل رہی ہے، مسلمان بیچنے والا بول رہا، چنئی کوئی ہے نا، چنئی شاپنگ مال ہے نا، 1 سال ایسی آزمانے کے واسطے بیوی کو لے کے گیا ایک دم سمپل لباس میں. اور جو بیچنے والے ہیں نا سب سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کوئی بول رہا عبداللہ. شاداب سب مسلمان ہیں. میں نے کہا کہ یہ کپڑا کیا ہے؟ ارے فلاں جو سیریل میں نہیں آتے ان کے نام کا یہ کپڑا. توبہ الہی معاذ اللہ رب العالمین. میں بیوی سے کہا آپ صحیح بول رہے تھے، میں نے 5000 روپیہ دے کر کے اپنی بیوی کو ٹیلر بنایا ہے تاکہ کپڑا خرید کے لا کر دوں اور وہ اپنا کپڑا اپنے سے سیے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو گھروں میں بھی بہنوں کو، عورتوں کو شاپنگ مال نہ بنائے رمضان کو، شاپنگ سینٹر نہ بنائے رمضان. اور اس میں غصے کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں. بخشش ان کو بھی، مرنا تو انہوں جانا، قبر میں انہوں فیس نہیں کرنا. نبی دیکھیں مسکرا دینا ان کے واسطے بھی ایسا ہونا جی. ٹھیک ہے، تو عورتیں نماز پڑھنے کی حالت میں ہیں تو تراویح 20 رکعت وہ بھی پڑھیں گی. پہلا مسئلہ، اگر کہیں جماعت ہو رہی ہے شرائط کے ساتھ، عورتوں کی جو شرطیں ہیں، ان کی آواز بھی عورت ہے، اہل حدیث کی محفل میں نہ جانا،
جماعت والے بہت زیادہ کر رہے ہیں سب کا اہتمام، پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے. اسی لیے پہلا مسئلہ بتایا گھر میں 20 رکعت پڑھنا. اور اگر اپنے صحیح العقیدہ کہیں جماعت کا ہے کانسیپٹ تو وہاں جائیں، پڑھیں الحمدللہ اور سیدھے گھر آئیں. تمہارا کپڑا ہو گیا کیا، تمہارے آ گئے کیا، یہ سب نہیں. پڑھیں اور سیدھے گھر آئیں. اگر کوئی بیمار ہے تو جھوٹ پھونک کریں، قرآن پڑھ کر کے آئے ہیں الحمدللہ، کھا کر کے پھر سو جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح کی نماز کے بعد وتر پڑھیں، یا عورت ہی کا یہ بھی مسئلہ آپ دھیان میں رکھیں. عشاء کی فرض نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جو وتر پڑھتے تھے نا وہ وتر بعد میں پڑھیں. تراویح پہلے پڑھیں، وتر بعد میں پڑھیں. وتر سمجھ رہے ہیں؟ 3 رکعت واجب الوتر یہ نماز ہے. یہاں تک کہ اگر قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنا پڑتا وتر کے ساتھ. تو پوری عورتیں بھی پڑھیں گی. ہر عاقل بالغ عورت پر مکمل پورے مہینے کی سنت مؤکدہ قریب واجب کے ہے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں، جماعت کا کانسیپٹ بتا دیا. آگے مصلی پہ نہیں، بیچ میں کھڑی رہنا. اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، کوئی حافظ ہے تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی تجوید کے ساتھ عالمہ بھی ہے تو اہتمام کرو. 2 نذرانے اللہ کے نام پر، رسول کے نام دیں گے، دینے کو تیار. کم سے کم 30 دن تک دھیان رہے. یہ 10 دن 20 دن کا مسئلہ نہیں. لیکن اگر کہیں ہو رہا ہے تو کروائیے. پیریڈس کا معاملہ اگر آ جائے عورتوں کے حوالے سے تو روزہ تو منع ہے، لیکن اس کی قضا ہوگی. نماز منع ہے، قضا نہیں ہے. روزہ اتنی اہم چیز ہے کہ اولاد آدم کے جو عورتیں ہیں الحمدللہ بناتے حوا جو ہے، قضا کرنا کتنی اہمیت کی چیز ہے روزہ. نماز کو اللہ نے معاف کر دیا، اس کی قضا نہیں. روزہ کی قضا ہے. واہ، ٹھیک ہے. تو روزہ کی وہ قضا کرے گی شوال میں، ٹھیک ہے. 6 شوال کے بجائے وہ قضا شوال کرے، ٹھیک ہے، قضا. تو پھر کیا کرنا اگر پیریڈ سے ہے تو ایسا نہیں، روزے داروں کی وہ خدمت کریں کم سے کم. قرآن پاک تبرک کی نیت سے پڑھیں، جو یاد ہے سورتیں، سمجھ رہے نا؟ چھو کر کے نہ پڑھیں، مجوانی پڑھیں. تبرک کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے نہیں، تبرک کی نیت سے. جو حیض سے ہے، پیریڈ سے ہے، یہ مسئلہ بھی ضروری تھا. رہ گیا اور کوئی مسئلہ؟ زکات کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں. ہاں، دے سکتے. تھوڑی تھوڑی اس وقت صورت جائز ہے آپ کے لیے جب آپ جس کو دے رہے ہیں اس کی اتنی ضرورت پوری ہو رہی ہے. آپ اس میں اپنی نفسانیت کو نہیں دیکھنا. آپ امین ہیں بس. 2500 آپ کے پاس جو ہے وہ امانت ہے، وہ آپ اس کے مالک نہیں، مالک فقراء مساکین ہیں. اب اگر تھوڑی تھوڑی کر کے جو دے رہے ہیں وہ ان کی پاسبلٹی کے اعتبار سے کہ اچانک زیادہ دے دیے تو کا تو بھی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں. قسط انسٹالمنٹ پہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن بعد میں نہ دیں. فرض ہوتے ہی دیں یا فرض ہونے سے پہلے دے دیں. شعبان میں فرض ہے تو ابھی فرض ہے تو ابھی نکال دیں آپ. جیسے ایسا نہ ہو کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا تو رمضان میں نماز پڑھیں گے اور رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھیں گے. ایسا نہ ہو. ہمیں پڑھنا ہے. اگر شعبان میں ہم مر جائیں گے تو یقین ہے ہم جنتی ہیں. ایسا نہیں کہ زیادہ ثواب ملے گا، ایک مرے تو 70 مرنے کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. رمضان ہی میں مرنا ہے، ایسا نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے. لیکن زکوٰۃ کی رقم انسٹالمنٹ میں بھی دے سکتے، لیکن وقت پر دینا، وقت مقررہ پر دینا. بہانے نہیں ہونی چاہیے. بدی خاطر دینا، اچھا مال دینا. ایک سے زائد افراد کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں. اگر آپ کے اوپر 2500 روپیہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اب اگر 250 آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا. زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں نا، آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے. سبحان اللہ. ہمیشہ وہ غریب ہی رہے. آج تو خیر اچھا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ جو گھر کے پاس ٹک مار کر کے جو برقع پہن کر کے آتی نا، نہیں دینا. میں کلیئر بولوں، جب تک تحقیق نہ ہو جائے نہیں دینا. کیونکہ آج کل لباس ہمارا، ذات ان کی. وہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے، آپ دیکھے بھی ہوں گے. ہاں، گارنٹیڈ جگہ میں دینا فرض ہے. جیسے آپ جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں اگر معلوم ہو کہ وہ پاک نہیں ہے، نماز پڑھو گے؟ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا گارنٹیڈ ہے.
سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی زکات کے لیے جس کو دے رہے ہیں گارنٹیڈ ہونا، یقین ہونا کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ مستحق زکات ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنوں کو پہلے دیا، اور اپنوں کو دیکھنے سے مراد یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خالہ ہیں، چچا ہیں، یہ ہے وہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور زکات کی رقم میں اکثر لوگ راشن دلا دیتے، کپڑے دلا دیتے. بہتر یہ ہے کہ نہ دلائیں. میں ایک دم کلیئر کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنے کپڑے ہیں الحمدللہ، اور آپ ڈائمنڈ کمپنی کا صدری لا کر کے دے رہے ہیں. مفتی صاحب آپ جا رہے ہیں اندر سے بددعا نکل رہے ہیں. ارے ہم سے پوچھیے کہ حضرت آپ کے بال بچوں کا کپڑا ہو گیا؟ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا میں ہوں نہیں. ہاں میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل. سمجھ رہے ہیں؟ پوچھیے. آپ پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں نا بھائی، کنورٹ جو کر رہے ہیں وہ پیسہ ہی سے کر رہے ہیں. آپ ذرا پوچھیے، ان کو بھی حریص کھانے کی خواہش ہے. کلیئر کہہ رہا ہوں. لیکن آپ ان کو جو ہے مارے گھٹ نہ پھوٹے سر. ارے وہ کپڑا پہنے سو ہیں، تب ان کو وہ دیجیے جو چھٹاک کھا کر کے زندگی کاٹ دے. کم سے کم وہ آدھا کلو گوشت تو کھا سکے، کھجور اچھا کھا سکے. اپنے من کی چیز کنورٹ نہیں کرنا. اگر جانتے ہیں کہ یہ چیز ان کے یہاں نہیں ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں آج کل کہ کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے مگر وہ مستحق زکات ہے، ٹھیک ہے. اب ماں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ صرف چاندی دے رہی ہے، تو ایسا کیجیے کہ زکات کی رقم سے سونے کی کان میں کچھ بنا دیجیے، یا ناک کی بنا دیجیے، یا آئرن وغیرہ سونے کا کچھ تو بنا دیجیے، تھوڑا سا اسے پاؤ تولے کا ہی صحیح. سمجھ رہے ہو؟ قسم خدا کی کتنا خوش ہو جائے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں گفٹ کا گفٹ بھی ہو جائے گا، آپ کی نکل بھی جائے گی. نیت آپ کر لینا مگر جاننا کہ وہ مستحق زکات ہے. تب آپ سمجھے؟ یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت پوری کرنا. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں اسی دعا شروع کر دے، اللہ آپ کو اچھا رکھے دے، اللہ آپ کو یہ رکھے دے، اللہ آپ دینے کے بعد یہ الٹا پلٹا کے نہ دیکھیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہاں بہترین ہے کہ پیسہ ہینڈ اوور کیجیے تاکہ اور وہ وقت سے پہلے دیجیے آپ، تاکہ وہ اپنا افطار بھی، وہ اپنے گھر کی ضرورتیں بھی، اپنے عید کی چیزیں بھی وہ کر سکیں. آپ عید کے دن دیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. جی زکات کی رقم مسجد میں امام صاحب مؤذن صاحب. ہاں اگر امام صاحب مؤذن صاحب مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں، مستحق ہیں تو دے سکتے ہیں. مستحق سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس منزل میں ہے، کھانا پینا بس گزر بسر ہو رہا ہے، مطلب مستحق ہے اور تو دے سکتے ہیں. ایک اور اہم بات، مسجد میں کنسٹرکشن کے کام وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں لگا سکتے کیا؟ نہیں لگا سکتے. ہاں دھیان دیں، اگر خطیر رقم ہے لیکن مسجد واقعی خطیر رقم کی ظاہری طور پر محتاج ہے اور دینے والے بہت کم ہیں، تو ایسے وقت میں اگر ظاہری طور پر محتاج انسان موجود نہیں ہے، اس کی کسی بھی طرح سے مدد ہو سکتی، اس کو موقوف کر دیے تو ہو سکتی، تو اس کو حیلہ شرعی کرا کر کے وہ پیسہ اس میں لگا سکتے. حیلہ شرعی یہ ہوتا کہ فقیر کو بلائیں، ان کو مسئلہ سمجھا دیں کہ مسئلہ یہ ہے، تم اس کے مالک ہو لیکن تم اگر ہمیں مالک بنا دو، یہ کہتے ہوئے کہ آپ جس میں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، تو تیرا بڑا احسان ہوگا، ایک اسلامی قلعہ اور ایک اللہ کی نشانی امت کو مل جائے گی. ان کو بھی تھوڑا پیسہ دے دیں آپ. یہ حیلہ شرعی کرا کر کے پھر یوز کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں تنخواہ وغیرہ ایسے ہی دیے جاتے ہیں، جو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم آتی ہے ایسے ہی دی جاتے ہیں، بغیر حیلہ شرعی کے نہیں کرا سکتے ہیں. جی زکوٰۃ کے نصاب 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا. اگر آپ نظامیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تو بریلی کے انکار میں نہیں دیجیے آپ. ہم انکار کی بات نہیں کریں، چونکہ کچھ نصاب افغانی ہوتے ہیں، کچھ جو ہے تولے جو ہوتے ہیں عراقی ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی جو تحقیق ہے وہ عراقی تحقیق ہے، ان کی جو تحقیق ہے افغانی علماء کی تحقیق ہے. ٹھیک ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی. اور یہ اس لیے بھی میں زیادہ قریب قیاس اس کو ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نکالیے. یہ نصاب زیادہ ہے، صحیح ہے، زیادہ سے زیادہ نکالیے.
1,00,000 में 2,500 तो निकालने बोल रहे, 97,500 तो नहीं बोल रहे, 2,500 निकालिए। 1 करोड़ में 2.5 लाख निकालने बोल रहे, और वो आपका है नहीं, तो आप सोच क्यों रहे? वो अमानत वो पहुंचा दीजिए। जितना देर रखेंगे अजाब होगा, गुनाह होगा। जी 7.5 तोले पे वाजिब है ज़कात, जिसके पास 7 तोले है, 4 तोले है, 5 तोले है, उससे कम है। 7.5 से कम है, तो मेरे पास 7.5 तो नहीं देना, मैं नहीं देता हूँ, ऐसा लोगों का मिसाल। उसके लिए हुक्म ये है कि कैश है उसके पास चांदी का अगर आधा तोला क्या पौर थोड़ा भी है, ठीक है, थोड़ा भी चांदी का है या कैश है, तो फिर उसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद देखेंगे 52.5 तोला चांदी के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर हो जा रहा है तो फिर उस पर ज़कात है। और ओनली अगर 7 तोला है, कैश भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, तो फिर नहीं है। ओनली का लफ्ज समझिए। मगर कोई घर ऐसा नहीं है जो चांदी ना हो, अंगूठी तो होगी ही समझ रहे ना आप? इसलिए कैशिंग कीजिए उसकी, और चांदी की कीमत को देखें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला करके आप देखेंगे तो 52.5 तोला चांदी, जो आज के हिसाब से 40 से 30 हज़ार के दरमियान की कीमत है, 40 से 30 हज़ार के दरमियान की कीमत है। और ये किसको नहीं है, इसलिए कोशिश करें इंशाअल्लाह 2.5% यानी 40 रुपये में 1 रुपया निकालना है। जी कितने की मिकदार कितनी है सर? हाँ माशाअल्लाह, वो एक मिस्किन का ठीक है, तो आसान है, वो भी निकालना है। मगर उसके लिए मालिक निसाब या उसके लिए साल, ये भी नहीं, रोज़ा रखने वालों के लिए है। वो जितने भी अफराद हैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, यहाँ तक कि आपके यहाँ जो काम करते हैं मुसलमान, गैर मुस्लिम नहीं, काम जो करते हैं उनकी तरफ से भी आप ही को निकालना है। जी जी, निस्फे सा 2 किलो 45 ग्राम या 4 किलो 90 ग्राम। तुमने बोलना, चलो तुम बोलो। हाँ बोलो। सिर्फ, अच्छा तुम कहाँ थे? वही बोला कि सिर्फ सोना है, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, तो ज़कात नहीं। 1 तोला सोना है मगर 1 तोला चांदी भी है, अब दोनों को मिलाइए, और कैश भी, सबको मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा हो जा रहा, और अब तो 1 तोला ही में हो जाए 60,000 रुपये सोना करीब करीब है। तो 1 तोला भी अगर सोना है और 1 अंगूठी भी है, तो अब आपको मिलाना है, ठीक है? हाँ, डर के नहीं पूछना है, डट के पूछना मसला। बार बार बोल रहा हूँ, मर गया तो याद करते, जबरदस्ती पूछवा देते हैं। हाँ, सोना और चांदी दोनों मिलाने निसाब होने के बाद सोने की मिकदार से रकम दी देंगे, चांदी की दोनों अगर सोने में है तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो चांदी से तो है तो देना है। चांदी के नीचे अगर है तो फिर नहीं देना है। सोने में मिल जा रही तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कोशिश कीजिए, जो बीवी लेकर आई है, हमारे पास तो कर्जा है, तो आपके पास कर्जा है ना, बीवी के पास कर्जा नहीं है, उनको बोलो तुम्हारे ऊपर ज़कात है। हाँ रे बीवी 2 तोला सोना लेके आई थी, ठीक है, मैंने इतनी ज़कात निकाल दी है कि अब 2 तोला ख़त्म हो गया उनका, मैं लिख करके रखा हूँ। जिस वक्त वो लाई थी वो 8,000 रुपये था, वो समझ रहे हैं, 8,000 रुपये था, निकाले तो अब तक जो है 50,000 तो निकल गया होगा, अब तो मेरा हो गया अब समझ रहे हो? हाँ, इसलिए अगर तलाक हो जाए तो 2 तोला न ले जाना, ज़कात मैंने निकाली। आप समझ रहे हैं? ये सब चीजें समझो, मसले हंसने के नहीं है, सच भी है। शौहर ज़कात निकालता और तलाक के वक्त जो है आपको कागज दिखाते कि हम 10 तोला दिए थे, और 20 साल से ज़कात निकाल रहा है शौहर, वो उसको कन्वर्ट करना, उसको खत्म कर दे, उसको वज़ा करके देना पड़ेगा। मसला है, इसको हंसने में नहीं। आप अगर निकालते हैं तो उसको कन्वर्ट करना, उसको खत्म करना होगा। अगर आपने 2,500 इस साल निकाले
تو اب وہ 97,500 کی مالک ہے، اب وہ 1,00,000 کی مالک نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونا کی آپ نے زکات نکالی ہے تو اب 7.5 تولہ سونے کی وہ مالک نہیں ہے، جتنا آپ نکالے ہیں اس کو اب یعنی اب 7 تولے کی ہوگی، 2.5% اگر نکالیں گے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ سب سمجھیے۔ بیوی لائی ہے تو اب آپ کہیں گے میں کہاں سے نکالتی تھی؟ اچھا طلاق لیتے وقت بول سکتی جتنا لائی تھی، اور نکالنے کے وقت نہیں بول سکتی۔ ہاں میں نکالوں گا ضرور، لیکن لکھ کے رکھو انہوں نکالے میرے سونے کی زکات اتنے سال یہ سن تھوڑا، ہاں نہیں تو آپ نکالو، بیچو 10 تولے ہیں نا 1 تولہ بیچو، ایگزٹ نکالو، جاؤ صراف کے پاس اور بولو یہ سونے کے 2.5% الگ کر دیجئے، کر دیتے وہ ماشا رتی سب نکال دیتے، انہیں چھٹان پٹاک سب رہتا ان کے پاس۔ جاؤ ہم لے کے جا رہے ہیں، جاؤ بائک پر لے کر کے کہو 2.5% نکالو۔ بھیا سونا کھانے کی چیز نہیں ہے اور روز بھی پہننے کی چیز نہیں ہے، کہے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب مول لے رہے ہیں آپ، وہ رکھا کیا جی، بیمار بھی ہوئے تو آپ نہیں بیچ رہے، قرضہ لے رہے ہیں، کب یوز کریں گے اس کو؟ آپ بوڑھی ہو جاتی ممی، یہ بیٹی تمہارے بابا دیے تھے یہ تم لے لو، اب انہیں بوڑھی ہوئے تو یہ بیٹی تمہاری نانی دیے تھے بیچ کر لیتے بیٹھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں مالک نصاب کیوں نہیں تھے؟ تو ترکتے ہی نہیں تھے، آتا دیتے رہتا تو دینا۔ ایک یہ بھی وجہ ہے آپ پر زکات کے فرض نہ ہونے کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کما رہے ہو اکیلے، کھا رہے ہیں سب، حساب دینا ہوگا اکیلے، کچھ سمجھے؟ باپ کماتا صحیح ہے، کھانے والے بچے بیوی سب جنے ہیں، اگر حرام کمایا کھانے والے سے حساب نہیں، کھلانے والے سے حساب، حلال کمایا کھانے والے سے حساب نہیں، کھلانے والے سے حساب۔ ایسا نہیں بننا، یہ سب ایکٹیو رکھو، ایسا نہ ہو کہ آپ سے اکیلا حساب لیا جائے اور سب خوش ہو جائے، ہاں میں تو کھا لیا بس میرا تو تھا نہیں، یہ حساب تو چلے۔ جب حساب اکیلے دینا ہے تو آپ کو پرسنلی طور پر شریعت کے دائرے میں زکات کو نکالنا ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو قتل کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ آج کا حکم کیا ہے؟ بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، سماجی بائیکاٹ، اور یہ اسلام کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ نبی مذاق کے لیے نہیں، نبی عمل کرنے کے لیے، مذاق کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے، یہ مذاق ہے۔ تم سلمان فارسی کے غلام، سلمان خان کے غلام نہیں، جو مرد بننے کے باوجود عورت کی طرح کان چھلاتا ہے، جس کے باپ نے مرد کی دعا کی ہو کہ مرد اولاد دے دے، وہ مرد بننے کے بعد عورت بن رہا ہے، اس کو آئیڈیل مانو گے؟ مرد ہو تو مرد بنو، مرد کا کام کان چھلانا نہیں ہے، یہ عورت کا کام ہے۔ اس لیے روزہ رکھو، صحت مند رہو گے، نبی کا فرمان ہے، روحانیت طاقت ملے گی، اندر سے اسٹرانگ ہو گے، روب والی قوم بنو گے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور ہے کچھ؟ ہاں جی، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعد میں پڑھے تو منہ جھوٹا رہتا، بعد میں پڑھے تو۔ اب میں مسئلہ جب بتاؤں تو یہ مفتی کا مسئلہ ہے، انہوں کتے نہیں سننا، یہ مفتی صاحب بولے یہ جملہ بولنا۔ بڑے جھگڑے کر رہے لوگ، اب بڑے کلپ بنا رہے ہیں، الفاظ دعا بتا رہا ہے کہ پہلے پڑھنا بعد میں پڑھنا۔ اچھا تم مرے نہیں مرے، پھر دعا کیوں کر رہے ہیں اللہ بخش دے؟ الفاظ بتا رہا کہ مر گئے، بخشش کس کی کرنا؟
मरे सो की ना भाई, तो मुर्दे की दुआ करते हैं अल्लाह इनको बख्श दे, ये अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनको सेहत दे, ये है ना। मगर दुआ करते हैं अल्लाह बख्श दे, मुझे बख्श दे, नस्लों को बख्श दे, करते हैं कि नहीं? तो अल्फाज तो बता रहा है कि मुर्दे की दुआ है। ऐसे ही जो लोग ये लॉजिक पेश करते हैं ना, अल्लाह अल्लाह कसम तो मैंने तुम्हारे लिए रोजा रखा, तो इसका मतलब खा लिए तो ना रखा है? ये तो लफ्ज बता रहा है, पहले खाने की बात करना कहते क्या है? खाने से पहले करो, पेट भूखा है, पेट भूखा है, अल्लाह की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होता। खाने के बाद तो दुआ टकार लेकर के करते, कहां से होता है? इसलिए मेरा अगर मसलक सुनना चाहते हो, ये छठवां मसलक हो गया, तो पहले दुआ करो, दिल एकदम अंदर खाली, अल्लाह की तरफ अट्रैक्शन। अब उसका माना जो है रोजा रखा था, ये अल्लाह तेरे लिए मैंने रोजा रखा, तेरे रिस्क पर मैंने खाना खाया, इफ्तारी किया। इसका माना ये है कि जब कोई यकीनी चीज आपके सामने मौजूद हो तो वो गोया की मंजिल में होता, जैसे कयामत यकीनी है, गोया के वो आ गई। इसीलिए कुरान ने उसको पास्ट सेंटेंस से इस्तेमाल किया है, इक़्तरबतिस्साअह, कयामत करीब, कयामत हो चुकी, हालांकि कहाँ हुई। ये कायदा है अरबी का कि जो चीज यकीनी हो उसको पास्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही इफ्तारी अब यकीनी है, ए अल्लाह गोया मैंने खा लिया, गोया मैंने खा लिया, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाए। वरना क्या है, दुआ करते हैं वहां नमाज पढ़ने के लिए पट 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 भागते, सही है कि नहीं? इसलिए पहले दुआ कर लो, खाओ, फिर भागो या भागो, कुछ भी करो, पहले दुआ करो। मैं ये तक कहूँ, लेकिन फिर भी इख्तियार दे रहा हूँ, ये दुआ है, ये फर्जो वाजिब नहीं है। पहले करे तो दुआ की कबूलियत की ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि भूखे में किसी और का तो कुछ भी नहीं, डकार तो कंपलसरी नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, और डकार नहीं आए तो अट्रैक्शन कामिल रहती है अल्लाह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो कामिल रहती। भूखे पेट में अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ की तरफ तवज्जो फरमाएगा, कबूल फरमाएगा। तो पहले ही दुआ करना। इसीलिए तो मैंने अस्र से मगरिब का टाइम जो कहा है, ये सिर्फ कबूलियत का टाइम है, इसलिए कहा। जी और ठीक है, जो लोग नए आए हैं उनको नंबर दे देना, कोई मसला वगैरह अगर हो। अब जैसे नाइट फेल हो गई, रात में नापाक हो गए, क्या करना कैसे करना, ये सब पूछे नहीं। आप पूछना, मसला शर्माना नहीं मेरे भाई। या रात के अंधेरे में मोबाइल देखते हो, गलत करते हो, गलत करने में शर्म नहीं, और जायज़ मसला पूछने में शर्मा रहे हो। रात में अगर एहतिलाम हो गया, रोज़े की हालत है, अब क्या करना, तो बेहतर तकवा तो ये है कि आप नहा लो। अगर टाइम आपके पास सहरी का है अच्छा, तो आप नहा लो, ठीक है। पर ये भी ध्यान रखो कि खाने पीने और बीवी से रोज़े की हालत में रुकना है, और इफ्तारी करने के बाद जब खाना पीना जायज़ है तो बीवी भी जायज़ है। आजकल लोग इतना तकवा करते हैं, तौबा इलाही, तो बीवी को हराम समझते हैं रमजान में, फिर खाने को भी हराम समझो, क्योंकि 3 चीज से रोका था ना, तो एक चीज से कहीं को रोक रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर रात आपकी नापाकी हो जाए, टाइम अगर सहरी का जा रहा हो, तो आप ज़ाहिरी सफाई कर लें, पहले सहरी खा लें, नमाज का टाइम हो तो आप नहा लें, नहाना ही है, आप समझ रहे हैं? हाँ, नमाज तो बहरहाल गुस्ल करके ही आपको पढ़नी है, सहरी के लिए लाजिम नहीं। अगर टाइम है तो गुस्ल कर लें पहले, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़ाहिरी सफाई करके क्या नाम है सहरी कर लें, फिर आप गुस्ल कर लें। ज़्यादा नापाक आप देर तक नहीं रहे। फिर भी अगर आपको इतनी तकलीफ कि फजर भी आपकी छूट गई, ध्यान दीजिए, बहुत अहम मसला, फजर भी आपकी छूट गई और नापाकी की हालत है, तो आप अब रोज़ा का क्या होता, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, गुस्ल आप कर लो, आपका रोज़ा होगा। आप समझ रहे हैं? आपका रोज़ा होगा। मोमिन नजिस नहीं होता है, गुस्ल करते ही वो पाक हो जाता है। ठीक है जी, दुआ कर दे।
اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے، رمضان میں بصحت جسم و ایمان داخلہ نصیب فرمائے، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کے گھر بار اولاد میں برکتیں عطا کرتے ہوئے قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔